Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 8th class, in social study, today's our topic is the Battle of Plassey. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں پلاسی ایکچولی ایک جگہ کا نام ہے جو بنگال میں ہے. وہاں پر ایک لڑائی ہوئی جس کو بیٹل آف پلاسی کہتے ہیں. یہ لڑائی 1757 اور کتاب میں لکھا ہے 1756. گویا کہ اس بارے میں یہ دو ڈیٹس ہمارے پاس ہیں، 1756 اور 1757. پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 1757 میں ہوئی، جبکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ 1756 میں یہ جنگ ہوئی ہے. یہ جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ یہ جنگ انگریزوں اور جو بنگال کا نواب تھا جس کا نام تھا نواب سراج الدولہ، ان دو کے درمیان ہوئی. یعنی نواب سراج الدولہ اور انگریزی فوج کے درمیان پلاسی کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی، اس لیے اس کو بیٹل آف پلاسی کہتے ہیں. 1756 عیسوی میں سراج الدولہ بنگال کا نواب بنا. تخت نشین ہوتے ہی اس کا انگریزوں سے جھگڑا پڑا. اس جھگڑے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان دنوں انگریز کلکتہ میں اپنے قلعہ فورٹ ولیم کو مضبوط کر رہے تھے. فورٹ ولیم یہ ایک فورٹ قلعہ بنایا ہوا تھا کلکتہ میں انگریزوں نے، جس میں ان کی فوج رہتی تھی. اسی قلعے کو وہ مضبوط کر رہے تھے. سراج الدولہ نے انہیں منع کیا، لیکن انگریزوں نے نہ مانا. دوسرے، انہوں نے بنگال کے ایک امیر سوداگر کشن داس کو، جس سے نواب ناراض تھا، اپنے ہاں پناہ دی اور نواب کے مطالبہ پر بھی اسے نواب کے حوالے نہ کیا گیا. تیسری وجہ یہ تھی کہ انگریز بنگال میں اپنے تجارتی حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. ان باتوں سے ناراض ہو کر نواب نے کلکتہ پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا. کلکتہ پر انگریزی قبضہ. جب کلکتہ پر نواب کے قبضہ کی خبر مدراس پہنچی تو کلایو، جو انہی دنوں میں انگلینڈ سے واپس آیا تھا، کلایو جو تھا وہ لارڈ کلایو گورنر جنرل تھا، تو وہ انگلینڈ سے واپس آیا تھا اور کلکتہ پہنچتے ہی اس نے یہ صلح کرنے کی کوشش کی. اس نے نواب کو منوانے کی کوشش کی. تاہم یہ جو اس کا یہ منوانا جو تھا، اس کی صلح کی کوشش رائیگان گئی. صلح کے باوجود نواب درپردہ فرانسیسیوں کے ساتھ ساز باز کرتا رہا. یہ دیکھ کر انگریز اس کی نوابی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور موقع بھی بہت اچھا تھا. نواب کی حکومت سے بہت سارے لوگ تنگ آ چکے تھے، اس کے امراء، اور وہ میر جعفر کو، جو علی وردی خان کا بہنوئی اور سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا، انگریزوں نے کانسپائریسی کی اور میر جعفر کو کسی طرح سے منوایا اور وہ نواب کے خلاف ہو گیا. ایک امیر سوداگر تھا، وہ بھی اس لارڈ کلایو جو تھا وہ بھی اس لارڈ کلایو کے ساتھ جا مل گیا اور یہ سب مل کر ان سبوں نے سراج الدولہ کے خلاف
سازش کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سراج الدولہ کو دھمکانا شروع کیا۔ تو اس سے کہا گیا کہ آپ سالانہ طور پر یہ ریونیو انگریزوں کو ادا کریں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی دغا بازی نہ کریں، اور انہیں سراج الدولہ کو مجبور کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ معاہدے کرو۔ تو یہ ان وجوہات کی بنا پر یہ جو حالات تھے وہ بنگال میں کشیدہ ہو گئے۔ انگریز سراج الدولہ کو معزول کرنا چاہتے تھے، جبکہ سراج الدولہ انگریزوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا، لارڈ کلائیو جو تھا اس نے 3000 سپاہیوں کے ساتھ پلاسی کی جانب، جو کلکتہ سے کوئی 70 میل شمال میں واقع ہے، یہ روانہ ہوا۔ یعنی کہ کلائیو یہ جو ہے، یہ پلاسی جو ہے، یہ کلکتہ شہر سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہیں اسی جانب وہ ایک فوج لے کر چلا گیا، جس میں انہوں نے نہ صرف فوج بلکہ کچھ پیدل فوج بھی، گھوڑے بھی، اور یہ باقی ساز و سامان بھی اٹھایا۔ تو وہاں ڈیرا جمایا۔ انہیں یقین تھا کہ میر جعفر جو کٹ پتلی تھا، جو اس نواب جو سراج الدولہ جو تھا، یہ اس کے خلاف تو اب ہو گیا ہے، اسی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی مشہور لڑائی ہوئی۔ دوپہر کے بعد انگریزی فوج نے یورش کی، تھوڑے سے فرانسیسیوں نے جو نواب کی فوج میں تھے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ میر جعفر نے ابھی تک لڑائی میں کوئی حصہ نہ لیا تھا، لیکن جب اس نے انگریزوں کا پلڑا باری دیکھا تو وہ اس سے آ ملا۔ یعنی کہ وہ پہلے ہی مرعوب ہو گیا تھا، اس نے پہلے ہی کانسپائریسی کی تھی، اس لیے وہ موقع کے انتظار میں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سراج الدولہ کی فوج کمزور ہو گئی تو وہ ایک فوجی جماعت لے کر انگریزوں کے ساتھ جا ملا، اور اس طرح سے کیا ہوا، جو نواب کی فوج جو تھی وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور اس کی وجہ سے انگریزوں کو فائدہ ملا اس لڑائی میں، یعنی کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اب کیا ہوا، میر جعفر جو تھا اب اس کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا۔ میر جعفر نے انگریزوں کو بہت سا روپیہ دیا اور کمپنی کو 24 پرگنے کے علاقے کی جو بنگال میں ایک ضلع ہے ذمہ داری عطا کی۔ یعنی کہ یہ میر جعفر جو تھا اس نے بہت دغا بازی کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ یہ جنگ ہار گیا۔ اب اس میر جعفر نے نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ دغا بازی کی، نواب سراج الدولہ کے ساتھ بھی دغا بازی کی، اور بنگال کی بہت ساری زمین انگریزوں کے نام کر دی۔ پلاسی کی لڑائی ایسی لڑائی نہ تھی جس میں کوئی بہادری کے کارنامے دکھائے گئے ہوں، تاہم پولیٹیکل لحاظ سے اس کا شمار تاریخ کی اہم ترین لڑائیوں میں کیا جاتا ہے۔ اس لڑائی سے بنگال جیسے زرخیز اور دولت مند صوبے پر انگریزوں کا اقتدار ہو گیا۔ پلاسی کی لڑائی سے ہندوستان کی فتح کی کنجی انگریزوں کے ہاتھ لگ گئی۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت کا آغاز اسی لڑائی سے مانا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ دو لڑائیاں ہیں جو بنیاد مانی جاتی ہے انگریزوں کے ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کی۔ ایک ہے بیٹل آف بکسر اور دوسری ہے بیٹل آف پلاسی۔ تو یہ بیٹل آف پلاسی جو ہے، یہیں سے چونکہ یہ سراج الدولہ جو تھا یہ بڑا مضبوط حکمران تھا، لیکن جب وہ کمزور پڑ گیا، جب انگریزوں نے اس کو ہرا دیا اس پلاسی کے مقام پر، تو انگریزوں کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ سے ہندوستان میں اپنے قدم بری طرح سے جما دیے، اور وہ یہاں کے حکمران بن گئے۔ اس طرح سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انگریز لوگ جو یہاں کاروبار کی غرض سے آ گئے تھے، ٹریڈ کی غرض سے آ گئے تھے،
وہ ٹریڈ پر ہی محدود نہیں رہے بلکہ وہ یہاں کے حکمران بن گئے. اب حکمران ہی نہیں بلکہ وہ یہاں کے زمین کے پیچھے پڑ گئے، یہاں کے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنا جابرانہ قبضہ جما لیا، جس کا باضابطہ آغاز اس بیٹل آف پلاسی سے ہوا. تو پیارے بچوں، یہ آج کا ٹاپک یہیں پر ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل آگے ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، نیکسٹ لیسن کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.